السلام علیکم۔ میرے شوہر کا نام عابد ہے۔ ہماری شادی کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں، جیسے کسی اور دنیا، کسی اور مقام پر ہوں۔ وہ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں تھے۔ یہ عجب احساس تھا جو ہر لمحہ مجھے زخمی کیا کرتا تھا۔ شروع میں بہت پریشان رہی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی ہمت آ گئی کہ ان سے سوال کرنے لگی، آخر آپ کا رویہ ایسا کیوں ہے؟ کئی بار اس سوال کو دہرایا، لیکن انہوں نے کبھی جواب نہ دیا، بات کو ٹال جاتے۔ وقت گزرتا رہا، میں نے بھی ان کے اس رویے پر سمجھوتا کر لیا، یہ سوچ کر کہ بعض لوگ پیدائشی اسی طرح کے ہوتے ہیں، ان کا بھی شاید ایسا ہی مزاج ہو۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، باقی سب کچھ ٹھیک تھا۔ وقت کے ساتھ ہمارے 3 بچے ہو گئے، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں، جو ہم دونوں کی جان تھے، اور ہم ان کی پرورش میں کھو گئے۔ انہیں پروان چڑھایا، پڑھایا لکھایا، اور پھر ان کی شادیوں کا مرحلہ آ گیا۔ پہلے تو دونوں بچیوں کو ان کے گھر کا کیا، اور پھر بیٹے کی باری آ گئی اور بہو تلاش ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ فی زمانہ لڑکیوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کرنا مشکل امر ہے، لیکن میرے خیال میں جیسے بیٹیوں کے لیے لڑکا ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح بیٹوں کے لیے دلہن ڈھونڈنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، کیونکہ بہو نے گھر میں آ کر سارا نظام سنبھالنا اور ہماری نسل کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھی نہ ہوگی، گھر اور خاندان کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی، جس کا نام فروا تھا۔ پہلے تو میں اور بیٹیاں ان کے گھر آتی جاتی رہیں۔ جب فیصلہ ہو گیا کہ اسی لڑکی کو بہو بنانا ہے، تو عابد سے کہا کہ اب آپ ساتھ چلو، تاکہ آپ بھی لڑکی کو دیکھ لیں۔ جب عابد فیملی کے ساتھ ان کے گھر گئے، تو لڑکی کو ایک نظر دیکھتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ از حد پریشان ہو گئے، جیسے انہیں کوئی کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہو۔ میری نظریں ان کے چہرے پر تکی تھیں۔ دیکھو میرے میاں کے کیا تاثر ہیں۔ یقین تھا کہ یہ بچی انہیں بھی اچھی لگے گی، کیونکہ وہ تھی ہی منموہنی اور تمیز والی۔ مگر جب شوہر کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکتے دیکھے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دسمبر کا مہینہ اور سخت سردی تھی۔ بھلا ایسے موسم میں ان کے ماتھے پر پسینہ کیسا؟ ہم وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھے۔ مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ شاید عابد کو یہ بچی پسند نہیں آئی، یا ہو سکتا ہے وہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ جانتے ہوں اور اسے بہو نہ بنانا چاہتے ہوں۔ اب نئے میرے سے مشقت کرنی پڑے گی۔ ڈر رہی تھی وہ یہ نہ کہہ دیں کہ یہاں رشتہ نہیں کرنا۔ گھر آئے تو پہلا سوال یہی کیا، عابد، کیا آپ کو اپنی ہونے والی بہو پسند آ گئی؟ بولے، جب تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو مجھ سے کیا پوچھنا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے جانے بغیر ہم کوئی فیصلہ کر لیں؟ اگر آپ کو لڑکی پسند نہیں ہے تو کوئی اور لڑکی دیکھ لیتے ہیں، ہمارے لیے آپ کی رائے مقدم ہے۔ اگرچہ ہم سب کو فروا پسند ہے۔ تبھی وہ بولے، میں نے ایسا کب کہا ہے کہ مجھے لڑکی پسند نہیں ہے؟ تم سب کو پسند ہے تو مجھے تم لوگوں کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ باقی رہے لوگ بہت اچھے ہیں، تاہم ایک نظر فہد کو بھی دکھا دو، وہ ایک نظر دیکھ چکا ہے، بس آپ ہاں کہہ دیجئے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، بھائی ٹھیک ہے، لڑکی سے زیادہ اس کا خاندان، ان کا طور طریقہ اور ماں باپ کو دیکھا جاتا ہے، وہ تو سب ٹھیک ہی ہے، تو پھر ہاں کہہ دیں۔ ہاں کہہ تو دیا ہے، انہوں نے مختصر جواب دیا، اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ اگلے کچھ دنوں بعد جا کر ہم نے یہ رشتہ پکا کر دیا۔ 1-2 ماہ بعد شادی بھی رکھ دی۔ 2 ماہ گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، اور ہم فروا کو بڑے دھوم دھام سے بیاہ کر لے آئے۔
جیسا تصور کیا تھا اسے ویسا ہی پایا، بلکہ جو سوچا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ وہ بہت اچھی عادات کی مالک اور ہم سب کا احترام کرنے والی لڑکی تھی، سلیقہ مند، پڑھی لکھی، خوبصورت، بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ میرا بیٹا اس پر 100 جان سے فدا تھا۔ تاہم میں نے محسوس کیا کہ عابد بہو کے گھر آ جانے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ پریشان رہنے لگے تھے، جیسے انہیں بیٹے اور بہو کی خوشیوں سے کوئی سروکار نہ ہو۔ وہ سب سے لا تعلق ہو گئے تھے، گھر میں اجنبی اجنبی کام کی بات کرتے، بہو سے کم بات کرتے، لیکن جب وہ سامنے آتی تو ان کی نظریں حسرت بھرے انداز میں اٹھتی تھیں۔ مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ بہو تو بیٹی جیسی ہوتی ہے، اور جب میں اچانک کمرے میں آ جاتی تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے۔ پوچھتی تو کہتے بس ویسے ہی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ چپ چپ رہتے اور بہانے بہانے سے بہو کو بھی دیکھتے رہتے۔ مجھے ان کی اس عجیب حرکتوں پر بہت غصہ آتا۔ آخر یہ سب کیا چل رہا تھا جو وہ مجھے بتانے کو تیار ہی نہیں تھے؟ ایک دن ارادہ کر لیا کہ آج خوب ہنگامہ کروں گی اور سچائی جان کر ہی دم لوں گی۔ جب وہ کمرے میں آئے تو میں نے بڑے ہی غصے میں پوچھا، عابد کیا بات ہے؟ آپ ہر وقت بہو کو تاڑتے رہتے ہیں۔ بہویں تو بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے آپ بہو کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ انہیں بھی غصہ آ گیا، مجھے خوب سنائیں اور کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ بہو بیٹی ہوتی ہے اور فروا میری بیٹی ہی ہے۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد میں نے پھر پوچھا، آخر کیا بات ہے؟ مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ آپ جب بھی فروا کو دیکھتے ہیں تو کہیں کھو جاتے ہیں۔ فروا آپ کے کسی کھوئے ہوئے رشتہ دار کی ہم شکل تو نہیں ہے جسے دیکھتے ہی آپ جیسے ماضی کی دنیا میں کھو جاتے ہیں؟ اب سچ بتانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ بولے ہاں ایسا ہی ہے۔ کس کی ہم شکل ہے؟ ہماری بہو۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے سچ بول دیا۔ کہنے لگے جن دنوں میں کالج پڑھتا تھا میرے ساتھ ایک لڑکی پڑھا کرتی تھی، اس کا نام شاہ بانو تھا۔ فروا ہو بہو اس کی شکل ہے۔ جب میں نے پہلی بار اس کے والدین کو دیکھا مجھے لگا کہ شاید شاہ بانو زندہ ہو کر آ گئی ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں وہ مر چکی ہے اور اس واقعے کو ہوئے 40 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ انسانوں کی صورتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، اس میں حیران پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ لڑکی آپ کی کلاس فیلو تھی، قریبی عزیز تو نہ تھی کہ اتنی مدت گزر جانے کے باوجود آپ اس کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں؟ اتنی مدت میں تو اپنے قریب ترین لوگوں کی یادیں بھی ذہن میں دھندلا جاتی ہیں۔ شاہ بانو کی یاد بھی دھندلا گئی تھی، بس فروا کو دیکھ کر پھر سے تازہ ہو گئی۔ بالکل وہی نقوش، وہی چہرہ، ویسی ہی آنکھیں۔ کیا اس کے ساتھ آپ کا کوئی دلی تعلق تھا؟ میں نے بغور ان کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ ان کے چہرے پر کرب کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اب تو اسے اس دار فانی سے کوچ کیے بھی برسوں گزر چکے، مگر مجھے لگتا ہے جیسے یہ کل کی ہی بات ہو۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ اس سے دلی تعلق رکھتے تھے جو اب تک نہیں بھلا سکے۔ یہ بتائیے کیوں کر وہ بیچاری اس جہاں سے رخصت ہو گئی؟ یہ ایک بے حد دردناک حادثہ تھا۔ وہ ماضی میں کھو گئے اور اس طرح بتانے لگے جیسے ان کا دل اس کی یادوں سے اس قدر لبریز ہو چکا ہو کہ یہ پیمانہ چھلک جانے کے قریب ہو۔ وہ گویا ہوئے، میں سیکنڈ ایئر میں تھا اور وہ فرسٹ ایئر میں۔ ہم صبح سویرے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ میں اکٹھے جاتے تھے۔ شروع میں ایک دوسرے کو خاموش نگاہوں سے دیکھتے رہتے،
آہستہ آہستہ الفاظ لبوں پر آنے لگے اور ہم ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ صبح کے وقت بس جہاں سے آتی وہ اسٹاپ ہم سے 5 کلومیٹر پہلے آتا تھا۔ جب ہم سوار ہوتے تو بس میں بیٹھنے کو جگہ نہ ملتی، یوں 9 کلومیٹر کا سفر کھڑے کھڑے طے کرنا ہوتا تھا۔ جس سیٹ پر وہ بیٹھی ہوتی تھی میری کوشش ہوتی تھی کہ اس کے قریب کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے۔ پھر میں نے چاہا کسی طور اس سے بات ہو، مگر وہ بہت محتاط قسم کی لڑکی تھی۔ تاہم میری لگن سچی تھی۔ تقریباً سال بعد ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ ایک روز چھٹی کے بعد میں نے اسے چائے کی آفر کی، جو اس نے قبول کر لی، اور ہم نے سامنے والی کینٹین میں ایک ساتھ چائے پی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً اکٹھے کینٹین جانے لگے۔ اسے آئس کریم بہت پسند تھی۔ میں ہمیشہ ایک بڑی آئس کریم کا آرڈر دیتا تھا۔ وہ آدھی کھا کر چھوڑ دیتی تو بقیہ آدھی میں کھا لیتا۔ اسی طرح فروٹ چاٹ کی بھی بڑی پلیٹ منگواتا، وہ آدھی ہی کھاتی، باقی آدھی میں کھاتا۔ اس کا بچا ہوا کھانا کھا کر مجھے سکون ملتا تھا۔ سال بھر میں ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جان گئے۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور اپنے گھر کی لاڈلی تھی۔ اکثر اپنی فیملی کے بارے میں باتیں کرتی تھی اور اتنی اپنائیت سے اپنے گھر کی باتیں بتاتی، لگتا کہ میں بھی اس کی فیملی کا ایک فرد ہوں۔ اکثر وہ اپنے خاندانی مسائل بھی مجھ سے شیئر کر لیتی، کہتی کہ تم سے کیا پردہ، تم تو ہو ہی اپنوں جیسے۔ اس کی اس بات سے مجھے انجانی خوشی مل جاتی۔ ایک منحوس دن ایسا آیا کہ پھر ہم میں جدائی کا وسیع سمندر حائل ہو گیا، جسے عمر بھر کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ یہ 19 دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ بارش کے ساتھ ساتھ خوب برف پڑ رہی تھی۔ اس روز صبح بس نہ آئی اور ہم لوگ کھٹارا ویگنوں میں سفر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ جس ویگن میں تھی، ایک خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے برف کی وجہ سے ویگن پھسل کر تقریباً 100 فٹ کی گہرائی میں جا گری۔ شدید سردی، اس پر برف باری، نیچے بہتے نالے کا پانی بھی تقریباً جم چکا تھا۔ ویگن سیدھی نالے میں جا گری۔ ہم تقریباً 15-20 منٹ وہاں بعد پہنچے، کیونکہ ہماری ویگن پیچھے چل رہی تھی۔ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ڈرائیور نے ویگن کو روک دیا۔ گرنے والی ویگن پوری طرح پچک گئی تھی اور آدھی سے زیادہ یخ ٹھنڈے پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک فوجی دستہ بھی ان کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ فوجی نوجوان اور ہم لوگ سبھی زخمیوں کو شیشے وغیرہ توڑ کر نکالنے میں مصروف تھے۔ غضب کی سردی اور برف کی وجہ سے ہاتھ پاؤں مل ہو رہے تھے، اور مدد کو آنے والا ڈاکٹر اپنے جوانوں کی معاونت سے زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھا۔ اتنے میں 2 لڑکیوں کو وین سے نکالا گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان میں ایک شاہ بانو ہوگی۔ وہ بری طرح زخمی تھی۔ ڈاکٹر نے نبض دیکھی، پھر اس کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو گیا کہ وہ ختم ہو چکی ہے، اور دوسری لڑکی جو اس کی سہیلی اور ہم جماعت تھی، وہ بھی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی گردن اور سر پر بہت گہرا زخم تھا۔ یخ ٹھنڈے پانی میں گرنے کی وجہ سے ان کے چہرے نیلے پڑ گئے تھے، جیسے کسی سفید کپڑے کو بہت زیادہ نیل لگا دیا گیا ہو۔ شدید سردی کے باوجود میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ تبھی میں چکرا کر ایک طرف گر گیا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا۔ وہ سمجھا کہ میں پھسل گیا ہوں، حالانکہ میں تو شاہ بانو
کہ شاداب چہرے کو جمع ہوا دیکھ کر گر پڑا تھا۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ سارے مستقبل کے خواب، وعدے، ارمان سبھی چکنا چور ہو گئے تھے۔ اسی دن سے میری زندگی کی گھڑی ٹھہر گئی۔ میری سوچیں اور آرزوئیں، جینے کی امنگ، کچھ کرنے کا حوصلہ، سب کچھ جامد و ساکت ہو گیا۔ زندگی کے ایک پل کا بھروسہ نہیں، یہ بات ہر وقت سنتے تھے۔ آج اس کا تجربہ بھی ہو گیا تھا۔ کالج کے لڑکے واپس میتوں کے ساتھ ان کے گاؤں پہنچ گئے۔ بارش اور اس کے بعد برف کی وجہ سے تدفین شام تک ہو پائی۔ اس حادثے کے بعد میں کئی دنوں تک کالج نہ جا سکا، کیونکہ اب میری زندگی میں کسی کام کی حیثیت نہ رہی تھی۔ آخر کار جوں توں پرچے دیے اور کالج کو خیر بات کہہ دیا۔ بے دلی سے پرچے دینے کے سبب میرا نتیجہ بھی اچھا نہ آیا۔ بمشکل پاس ہوا تھا۔ اب سارا دن گھر میں پڑا رہتا، دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ گھر والے کہتے کہ کیا ارادہ ہے، آگے پڑھنا ہے، کیا ملازمت کرنی ہے یا کوئی بزنس کرنا ہے۔ میں انہیں کوئی جواب نہ دے پاتا۔ وہ میری پریشانی نہیں جانتے تھے، کیونکہ میں اپنی پریشانی ان سے چھپائے جی رہا تھا۔ شاہ بانو اور میرے درمیان جو تعلق تھا، اس کا کسی کو علم نہ تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اب باقی زندگی اس بے کیفی کے عالم میں کیسے جی پاؤں گا۔ وقت سب زخم بھر دیتا ہے۔ والدین نے عرصے تک مجھے بجھا بجھا اور گمسم دیکھا، تو فیصلہ کر لیا کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے، شاید اسے شریک حیات کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے میرا رشتہ تم سے طے کر دیا، یہ سوچ کر کہ خاندان میں رشتہ طے کیا ہے، بری بھلی نبھ جائے گی۔ خاندانی بندھن تھا، میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ شادی کے بعد اس مقدس بندھن کی لاج رکھتے ہوئے میں چپ رہا، اور بار بار تمہارے سوالات کرنے کے باوجود اپنے لب نہ کھول سکا۔ تم نے بھی نباہ کی ٹھان لی تھی۔ بچے ہو گئے تو ہم ان کی پرورش میں خاکستر لگے، اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ مشکور ہوں کہ تم نے میرا بے حد خیال رکھا۔ ماضی پر وقت کی دھند جمنے لگی اور اتنا عرصہ گزر گیا، یہ راز میرے سینے میں ہی دفن رہا۔ مگر فروا کو دیکھ کر وہ حادثہ پھر سے ذہن میں ابھر آیا، اور اپنی بہو میں شاہ بانو کی اس قدر مشابہت دیکھی تو یقین نہ آیا کہ دنیا میں اتنے مماثل چہرہ رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ مجھے لگا کہ ضرور فروا اور شاہ بانو میں کوئی قریبی رشتہ داری ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ فروا اینک نہیں لگاتی، جبکہ شاہ بانو اینک لگاتی تھی۔ لیکن اب جب کہ بہو بھی اینک لگانے لگی ہے، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاہ بانو زندہ ہو کر میرے سامنے آ گئی ہے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں فروا سے پوچھوں گی کہ اس کی فیملی میں کوئی شاہ بانو لڑکی گزری ہو جس کا انتقال ویگن کے ایکسیڈنٹ میں ہوا ہو۔ شاہ بانو اور فروا میں کوئی قریبی رشتہ داری بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں نے عابد کی نم آنکھوں کو دیکھ کر ان کی دل جوئی کی کوشش کی، اور ان سے معافی بھی مانگی کہ میں نے انہیں غلط سمجھا۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے فہد اور فروا کو بیٹے کی خوشی عطا کی۔ ہم سب نہال ہو گئے۔ سب سے زیادہ خوشی عابد کو ہوئی۔ مدت بعد میں نے انہیں ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ پوتے پر فریفتہ تھے۔ اب سونے گھر میں ان کا دل لگ گیا تھا۔ سارا دن پوتے سے کھیلتے اور نہال رہتے۔ ننھے فرحان نے ان کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ انہی دنوں فروا کے والدین نے ہمارا کھانا کیا تو اپنی فیملی کے کچھ لوگوں کو مدعو کیا۔ دعوت میں باتوں کے دوران یہ معمہ حل ہو گیا کہ شاہ بانو اور فروا آپس میں کیونکہ اس قدر مماثلت رکھتی تھی۔ دراصل شاہ بانو فروا کی پھپھو تھی، جس کی المناک حادثاتی موت ہوئی تھی، اور اس راز سے پردہ شاہ بانو کی والدہ نے اٹھایا، جس نے ہمیں اپنی البم دکھائی، جس میں شاہ بانو کی بھی کافی تصاویر تھیں۔ البم میں لگے تصاویر میں عابد نے شاہ بانو کو پہچان لیا۔ وہ بولے
یہ میری بہو کی ہم شکل کون ہے؟ یہ اس کی مرحومہ پھوپھی ہے۔ جن دنوں وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ ویگن پھسل کر نالے میں گر گئی تھی۔ یہ کون سے سن کی بات ہے؟ فروا کی دادی نے سین بنا دیا۔ کیا شاہ بانو فلاں کالج میں پڑھتی تھی؟ دوسرا سوال عابد نے کیا۔ ہاں بیٹے، تم نے صحیح پہچانا ہے، لیکن تم نے کیسے پہچانا؟ آنٹی، شاہ بانو میری کالج فیلو تھی، وہ میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے عابد کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ ہم سب پر بھی چند لمحات کی سوگواری چھا گئی۔ اس دن کے بعد عابد اپنی بہو کا بہت خیال رکھنے لگے۔ اس کی ہر فرمائش پوری کرتے اور بہت پیار سے بات کرتے۔ صحیح معنوں میں ایسا پیار اور خیال جیسا اپنی سگی بیٹیوں کا کیا جاتا ہے۔ میں بہو کو کچھ کہہ دیتی تو ناراض ہوتے کہ اسے کچھ مت کہا کرو، اتنی اچھی بہو تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ میں ان کی ہدایت سن کر خاموش ہو جاتی۔ مجھے لگتا کہ شاہ بانو کی بھتیجی کو اپنی بہو میں دیکھ کر انہیں بے حد سکون ملا ہے۔ شاہ بانو کے کھو جانے کی پریشانی اور اس کی ناگہانی موت کے دکھ نے بڑے عرصے تک عابد کو گیلی لکڑی کی طرح سلگائے رکھا تھا۔ اب بہو کو سکھ پہنچا کر انہیں قرار آنے لگا تھا، جیسے فروا کو سکھ پہنچا کر وہ شاہ بانو کی روح کو سکھ دے رہے ہوں۔ ہر انسان کی کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ میں نے بھی شاہ بانو کی یاد کو عابد کی کمزوری جان کر انہیں معاف کر دیا۔ وہ بہو کو دیکھ کر جیتے، وہ جو حکم کرتی فوراً بجا لاتے، اس کی کسی بات کو رد نہ کرتے، گویا ان میں اس کے سامنے انکار کی ہمت ہی نہ تھی۔ وہ اگر تارے توڑ کر لانے کا کہتی تو شاید وہ بھی کرتے۔ اگرچہ یہ ناممکن بات ہے، اچانک ان کی زندگی میں نیا موڑ آ گیا۔ وہ اب شاہ بانو کو خواب میں دیکھنے لگے۔ جس روز دیکھتے، صبح مجھے خواب سناتے، اور خواب سناتے ہوئے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہوتے۔ یہ بھول جاتے کہ میں ان کی بیوی، ان کی شریک حیات ہوں۔ اس طرز عمل کی وجہ سے برا بھی مان سکتی ہوں، مگر میں برا نہیں مانتی تھی کہ میرے شوہر کو جس بات سے قرار ملے وہ اہم تھی میرے لیے۔ جانتی تھی کچھ جذبوں پر انسان کا بس نہیں ہوتا۔ عابد پر ہم اعتراض کریں گے تو وہ خود کو ہم سے چھپانے لگیں گے، اور میں نہیں چاہتی تھی عابد مجھ سے اپنے آپ کو مخفی کریں۔ یہ نکتہ سمجھ چکی تھی کہ اگر بیوی اچھی دوست بن جائے تو شوہر کے دل کے قریب ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد سے میں نے ان کے دل سے دور دور رہی تھی، اور اب جب رازداں بنی تو بے حد قریب ہو گئی۔ وہ اپنے تمام دکھ سکھ اور پریشانیاں مجھ سے شیئر کرنے لگے۔ انہیں میری ذات پر اعتبار آ گیا تھا، کیونکہ میں نے ماضی کے اس بند باب کو کھولا جس میں ان کی پہلی محبت کی پرچھائی بند تھی، اور برا بھی نہ مانا۔ برا کیوں مانتی؟ ایک ایسی عورت جو ان کی زندگی میں نہیں تھی، جو مر چکی تھی، وہ میرے مد مقابل کیوں کر ہو سکتی تھی؟ اپنے رب سے دعا کرتی تھی کہ وہ مجھے صبر دے اور میرے شوہر کو سکون عطا کرے۔ جب میں عابد کی غمگسار بن گئی، ان کے دل میں چھپے دکھ کی توجہ سے سننے لگی، تو وہ مجھ سے ہر وقت ہم کلام رہنے لگے، دور ہو کر بھی نزدیک محسوس کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ عالم ہوا کہ ایک منٹ بھی میرے بغیر رہنا ان کے لیے دوبھر ہو گیا۔ جس شخص کے ساتھ میں بات کرنے کو ترستی تھی، وہ اب ہمہ وقت میرے ساتھ ہم کلام رہنے لگا۔ یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنی مرحومہ محبوبہ کو بھلا کر پوری طرح میرا ہو گیا۔ عابد نے شاہ بانو کے بارے میں باتیں کرنا بند کر دی۔ اب وہ صرف میرے بارے میں باتیں کرتے، میرا خیال رکھتے، اور میرے بغیر خود کو تنہا محسوس کرتے۔ میں ان کے لیے ایک اہم ہستی بن گئی تھی۔
گھر میں ادھر ادھر ہوتی، دروازے سے اندر آتے ہی آواز لگاتے، کہاں ہو بیگم، نظر نہیں آ رہی۔ بچوں سے پوچھتے، ارے بھائی کہاں ہے تمہاری دادی؟ میں کچن میں ہوتی تو وہاں آ جاتے، کہتے، ارے بیگم کیا ہو گیا ہے مجھے، گھر میں ایک پل تم کو نہ دیکھوں تو جی گھبرانے لگتا ہے۔ تب میں جواب دیتی کہ فروا کا احسان ہے کہ وہ اس گھر کی بہو بن کر آئی تو برسوں سے آپ کے دل میں چھپا ہوا راز ہم پر کھلا، اور شاہ بانو کی پرچھائی کو ہم نے آپ کے دل سے بالآخر باہر نکال کر ہی دم لیا۔ آج ہم سب ہنسی خوشی ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستوں کہانی پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں۔